السلام علیکم دوستو، میں محمد دانش انور، آپ تمامی حضرات کا میرے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الوضوء، یعنی جس طرح نماز جنت کی کنجی ہے، اسی طرح وضو نماز کی کنجی ہے۔ تو جب تک آپ وضو صحیح سے نہیں کرنا سیکھیں گے تب تک آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے میں لے کر آیا ہوں وضو کا مکمل بیان، یعنی وضو کرنے کا طریقہ اور وضو کے فرائض اور وضو کے سنتیں اور وضو کے مکروہات اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا بیان۔ سوال: وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لے۔ مسواک کرنا سنت ہے اور مسواک سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسواک کریں، اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لیں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے۔ پہلے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالے، پھر بائیں ہاتھ پر۔ دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئے۔ پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کرے۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے، جسے ہم لوگ کانی انگلی کہتے ہیں، اس سے ناک صاف کرے، اور داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے۔ پھر پورا چہرہ دھوئے، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہاں تک چہرہ ہوتا ہے، اسے آپ کو دھونا ہے، اور ہر حصے پر 3 بار پانی بہائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت 3 بار دھوئے۔ کہنی کے اوپر تک دھونا ہے، باڈی تک دھونا ہے، جہاں آپ کا باڈی ہے وہاں تک دھونا ہے۔ انگلیوں کی طرف سے کہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالے، اوپر سے نہ ڈالے بلکہ انگلیوں کی طرف سے ڈالے، کہنیوں کی طرف سے نہ ڈالے۔ پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرے، پھر کانوں کا اور گردن کا ایک بار مسح کرے۔ پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے۔ ٹخنا کے اوپر تک دھونا ہے۔ اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے یہ تینوں انگلی کو ملا لیں، اس کے بعد آپ کے سر کے بال نکلنے کی جگہ رکھیں، اور وہاں سے بیچ میں گدی کے پاس لے جائیں۔ اس کے بعد اپنے یہ دونوں ہتھیلی جو ہیں، یہ ہتھیلی سے دونوں سائیڈ میں جو بال بچ گئے ہیں ادھر سے گدی کے طرف سے پیشانی کی طرف آ جائے۔ اس کے بعد کانوں کا، یعنی شہادت کے انگلی سے کان کے اندر اور انگوٹھا سے کان کے باہر مسح کرے، اور پھر اس کے بعد یہ آپ کے جو پیچھے کے جو ہاتھ ہیں اس سے گردن کا مسح کرے، پیچھے کی طرف کر کے مسح کرے، اور پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے۔ یہ تھا وضو کرنے کا طریقہ۔ سوال: دھونے کا مطلب کیا ہے؟ جواب: دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھوئے اس کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ سوال: اگر کچھ حصہ بھیگ گیا مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ جواب: اس طرح وضو ہرگز نہ ہوگا۔ بھیگنے کے ساتھ ہر حصے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف پانی سمجھ لیجئے کہ اپنے ہاتھ پر مل لیتے ہیں، صرف تھوڑا سا پانی لے کر کے کہ نہیں فضول خرچی کرنا حرام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے حصے ہیں جو وضو میں دھونے فرض ہیں ان پر پانی بہانا ہے، پوچھنا نہیں ہے پانی سے، پانی ان پر بہانا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اب وضو کے فرائض۔ سوال: وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ جواب: وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ اول، چہرہ دھونا،
یعنی بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو جو نرم والا ہڈی ہوتا ہے کان میں، ایک اسے لو کہتے ہیں، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، دوسرے کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرے چوتھائی سر کا مسح کرنا، جس طرح سنت طریقہ ہے، جس طرح ابھی میں نے بتایا، اگر اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو یہ چوتھائی سر ہو جائے گا، مطلب چوتھائی حصہ جو ہے سر کا مسح کرنا ہے، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ چوتھے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، جس میں اور یہ فرائض وضو ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہ اسی سے وضو کے فرائض کا ثبوت ہے، اور وضو کے فرائض میں سے اگر ایک بھی فرائض میں سے کوئی بال برابر بھی اگر سوکھا رہ گیا یا اس پر پانی نہیں بہا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ سوال، وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ کون کون سی چیز وضو میں سنت ہے؟ جواب، وضو میں سنتیں 16 ہیں۔ نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا، مسواک کرنا، داہنے ہاتھ سے 3 کلیاں کرنا، داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، داڑھی کے جو بال، ترتیب سے وضو کرنے کا مطلب ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، تو جو طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، اسی طرح سے ترتیب سے وضو کرنا۔ داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا، اعضاء کو پے در پے دھونا، ایسا نہیں کہ پہلے آپ کہنیوں سمیت دھو لیجئے اس کے بعد چہرہ دھوئیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے سنت طریقہ ہے ویسے ہی آپ کو دھونا ہے، پہلے چہرہ دھونا ہے اور اس کے بعد کہنیوں سمیت دھونا ہے۔ اعضاء کو پے در پے دھونا سنت ہے۔ ہر مکروہ بات سے بچنا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ مکروہ بات کون کون سی ہے۔ سوال، وضو میں کتنی باتیں مکروہ ہیں؟ جواب، وضو میں 21 باتیں مکروہ ہیں۔ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، وضو کے لیے نجس یعنی ناپاک جگہ بیٹھنا، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، مسجد کے اندر وضو کرنا، یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ وضو کے اعضاء سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا، پانی میں ریڑھ یا کھاکھار ڈالنا، جو ناک کی جو گندگی ہوتی ہے اسے ریڑھ کہتے ہیں، اور کھاکھار ڈالنا، قبلہ کی طرف تھوک یا کھاکھار ڈالنا یا کلی کرنا، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، پانی اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، زیادہ بھی پانی خرچ نہیں کرنا ہے اور بہت تھوڑا بھی پانی خرچ نہیں کرنا ہے، مس نہیں کرنا ہے، پوچھنا نہیں ہے پانی سے، بلکہ اس پر اعضاء پر پانی بہانا ہے۔ منہ پر پانی مارنا، وضو بناتے سمے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو منہ پر پانی مارتے ہیں لے کر کے، ایسا بھی نہیں، یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا بھی مکروہ ہے۔ گلے کا مسح کرنا، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا کہ مسجد میں ایک لوٹا خاص کر لیے اور اس کو سائیڈ میں رکھ دیے کہ کبھی بھی جب بھی آئیں گے مسجد میں اسی سے وضو بنائیں گے۔ اور اگر گھر میں آپ کا ایک ہی برتن ہے، جیسے ایک ہی لوٹا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اب تو گھر میں تو چینج ہوگا نہیں بار بار، تو یہ مسجد کے لیے ہے کہ کوئی خاص کر لینا لوٹا، ہے نا، زیادہ لوٹا ہے، اور گھر میں ایک ہی لوٹا ہے تو اسی سے آدمی وضو بنائے تو اس صورت میں مکروہ نہیں۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا۔ 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، 3 مرتبہ سر کا مسح نہیں کرنا ہے بلکہ ایک ہی مرتبہ سر کا مسح کرنا ہے۔ جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو پوچھنا۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، دھوپ میں آپ پانی رکھے ہوئے ہیں اور گرم ہو گیا دھوپ کی وجہ سے، اس پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ وضو ہو جائے گی لیکن
یہ مکروہات ہیں. کسی سنت کو چھوڑ دینا، یہ جو سنت ہے 16 سنت ہیں، اس سنت میں سے کسی بھی سنت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے، اور مکروہ بات سے بچنا سنت ہے. سوال: کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب: پاخانہ یا پیشاب کرنا، پاخانہ پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا، پاخانہ کے راستے سے ہوا کا نکلنا، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے. تو وضو میں تو 4 فرض ہیں، لیکن غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا فرض ہے. غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا ہے. تو یہاں پر اگر آپ جیسے باڈی پر کہیں پہ ہاتھ پر پیر پر اگر آپ کا خون نکل کر کے بہہ جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کھانا، پانی یا صفرا کے منہ بھر قیانا، تو اگر آپ الٹی بھی کرتے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، بے ہوش ہونا، جنون ہونا، غشی ہونا، جنون مطلب پاگل ہونا، غشی ہونا، غشی کسی کو غشی طاری ہو گیا، چکر آ گیا، بے ہوش ہو گیا، کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے، رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں. تو نماز میں زور سے ہنسنا بھی یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور دکھتی آنکھ سے آنسو بہنا، جو آنکھ آپ کا دکھ رہا ہے اس سے اگر آنسو گر رہا ہے تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ان تمام باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوستو، ہم نے وضو کا مکمل بیان پڑھ لیا. چونکہ وضو کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور نماز کے لیے بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جو وضو صحیح سے نہیں کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی وضو نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے نماز بھی نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آتا ہی نہیں ہے، جتنا اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے. تو آپ کو علم دین سیکھنا فرض ہے. اگر آپ یہ مسئلہ مسائل اگر آپ نہیں سیکھتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا. بلکہ ایک تو فرض ہے، علم دین حاصل کرنا فرض ہے، ایک آپ فرض چھوڑ رہے ہیں، اور ایک وہ جو آپ وضو صحیح سے نہیں کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ دو غلطیوں کے حقدار ہیں، دو غلطیوں سے ملوث ہو رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے وضو کرنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی. تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. تب تک ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.